ہماری فہرست میں اس علاقے کی اور اس سرزمین کی علمی شخصیت ہے، کامیاب مدرس، بہترین منتظم اور مربی حضرت مولانا سید اظہر صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، ناظم تعلیمات دار الرشاد بنکی۔ ان کا خطاب ہونا تھا لیکن حضرت نے خود کہا کہ علماء کی فہرست ہے، لیکن میں حضرت سے کہوں گا کہ 5 منٹ کے لیے آپ حضرات تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الصادق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے گمراہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے کفر و ضلالت کا جو گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اسے دور فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام کے لیے، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو جس طرح اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنایا، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس طرح امام الاولین والآخرین بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں کا خاتم ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے جبریل کی آمد بند فرما دی۔ اللہ رب العزت نے وہ آخری کتاب، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہمارا آپ کا جمع ہونا آج اسی قرآن کی مناسبت سے ہے۔ نسبتوں سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرما کر ارشاد فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے لوگو سن لو، ہمیں پر قرآن کا نازل کرنا ہے، قرآن کو جمع کرنا ہے، قرآن کو پڑھوانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا، محبوب کائنات سے فرمایا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میرے محبوب آپ زبانوں کو حرکت نہ دیں، آپ جلد بازی نہ فرمائیں، ہم پر ہے جمع کروانا اور پڑھوانا۔ یاد رہے یہ اسی کا نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی قرآن کی حفاظت کے لیے، اسی دین کے تحفظ کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا جو انتظام کیا وہ اللہ کے گھر کا قیام ہے۔ اللہ کے گھر کے قیام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا چبوترا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے مختص فرمایا وہ چبوترا کاہے کے لیے تھا؟ مسلمان جس طرح باجماعت نماز پڑھے، اسی طرح مسلمان قرآن سیکھیں، اسی طرح مسلمان قرآن کے الفاظ یاد کریں، معانی یاد کریں۔ یاد رہے یہ وہی سلسلہ ہے، وہی سے شروع ہوا ہے، مدینے سے شروع ہو کر وہ سلسلہ آپ کے اعلیٰ پور میں پہنچا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ کے رسول نے مسجد کو قائم فرمایا، اللہ کے رسول نے مدرسے کو قائم فرمایا۔ اس سے آپ نے تأثر دینا چاہا، مسلمانوں زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رہے مسجد کے ساتھ اور مدرسوں کے ساتھ زندہ رہو گے۔ مسلمانوں مسجد کو چھوڑا، مدرسوں کو چھوڑا تو مسلمانوں تمہاری زندگی نہیں ہوگی۔ یاد رہے یہ وہی سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے، اور ان سارے مساجد اور مدارس کا مقصد ہے قرآن کی حفاظت، قرآن کو یاد کرنا اور یاد کروانا۔ اللہ نے جس کی ذمہ داری لی ہے، یاد رہے اسی مدرسے سے دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ ہے، جس مدرسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ نبی پاک علیہ
السلام نے بے نفس نفیس اس مدرسے کو قائم فرمایا جس کو مدرسہ صفہ کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے اتر پردیش کی سرزمین میں دیوبند وہ قصبہ ہے جہاں پر روحانی طور پر خواب میں الامام حضرت القاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ نشان لگاتے ہیں اس مقام پر اے قاسم اور تمہارے ساتھیوں مل کر کے ایک ادارہ قائم کرو علم دین کی خدمت کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن و احادیث کی خدمت کے لیے۔ چنانچہ انہی نشانات پر دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ وہ نودھرا کا مقام ہے، اللہ رب العزت نے وہاں برکت رکھی ہے، ہم لوگوں نے وہاں سے استفادہ کیا ہے۔ اسی دارالعلوم کے محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب، اللہ رب العزت نے جنہیں حسن ملکہ عطا فرمایا ہے، حسن انتظام عطا فرمایا ہے، حضرت ناظم صاحب جو تعارف فرما رہے تھے، ناظم صاحب جو تذکرہ کر رہے تھے، ہم یہ کہتے ہیں ہم حضرت کی شان میں جتنا کچھ کہتے رہے لیکن حضرت کی تعریف و توصیف ہم سے نہیں ادا ہو پائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں کا مالک بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت کو نائب محتمم بنایا ہے اس ادارے کا جو ادارہ قرآن کی خدمت کے لیے، حدیث کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کے اشارے پر قائم کروایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت عطا فرمائی، وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی باتوں کو سن کر ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔